مجھے پتا ہے کہ ہم سب تحریک انصاف کے جلسوں کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارے میں سے کئی اس 100 ڈے پروگرام کو جلسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہ نہیں بن سکتا۔ اب آپ نے خاموشی سے سننا ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے جو 100 ڈے پروگرام اپنا دیا 100 دن کا، میں یہ چاہتا ہوں ذرا غور سے آپ کی سن بھی رہے تھے لیکن کئی غلط جگہ پہ نعرے مار رہے تھے کیونکہ آپ کی پھر سے کوشش تھی کہ اس کو جلسہ بنانے کے لیے، جو کہ یہ نہیں ہے جلسہ۔ اب ذرا سنیں سب سے پہلے، بس 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 اچھا جی، میں پہلے تو ہاشم آپ نے جو پریزنٹیشن کی بڑی کرسپ زبردست پریزنٹیشن تھی، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پرانی حکومت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ضروری ہے کرنا کہ آپ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، جب تک آپ کو ان کا پتہ نہیں چلے گا تو کس سے آپ اپنا موازنہ کریں گے؟ تو یہ ضروری تھا بتانا کہ جس حالات کے اندر یہ صوبہ ملا ہے یہ ادھر سے ہی آگے جائیں گے نا، بلڈ تو ادھر سے ہوگا جدھر سے ان کو ملا۔ تو وہ بڑا اچھا آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ تقریباً 1200 ارب روپے کا ایک صوبہ خسارہ کر بیٹھا تھا اور پروویڈنٹ فنڈ 100 ارب کا پروویڈنٹ فنڈ، یعنی کہ بیچارے جو ہمارے مزدور ہیں ان کا جو فنڈ تھا وہ بھی ہضم کر بیٹھی تھی 100 ارب کا۔ لیکن جو سب سے پہلے آپ نے جو بات کی، جو آپ نے آخر میں بات کی کہ جو پیسہ تھا جنوبی پنجاب کا وہ بھی خرچ کر دیا گیا اور جگہوں پہ اور جنوبی پنجاب کا شیئر نہیں ملا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ایک منٹ، سب نے میرے سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ ایک جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ہمارا دل کر رہا ہے جلسہ کرنے کو، میرا بھی دل کر رہا ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیں ذرا میری بات۔ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر، میری زندگی میں ایسٹ پاکستان گیا۔ ایسٹ پاکستان وہ جگہ تھی جدھر سارا، یعنی ایک یونینمس ووٹ تھی پاکستان کی 1947 میں، اور وہ جو کہ پاکستان کے لیے ترستے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں جب ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف ڈھاکہ میں، تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ وہ تب تک بنگلہ دیش بن چکا تھا، تقریباً 18 سال سے بنگلہ دیش تھا، اور وہ بڑا غصہ بھی تھا پاکستان کے خلاف، ویسٹ پاکستان کے خلاف۔ تو جب میں وہاں ہندوستان کے خلاف 1989 میں ایک میچ کھیلا جو ہم نے جیتا ان سے، تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے لاہور میں میچ جیتا ہے۔ سارا کا سارا سٹیڈیم، ڈھاکہ میں سٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعرے مار رہا تھا، اور سارے راستے میں سٹیڈیم سے جو ہماری بس گئی ہوٹل تک، راستے میں لوگ سڑکوں پہ کھڑے تالیاں بجا رہے تھے۔ تو وہ ہمارے سے کیوں الگ ہوئے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ایک وجہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور وہ جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان، ایک خطہ ایک قوم کا حصہ بنتا ہے، وہ ایک لفظ ہے انصاف۔ لوگ جب ایک معاشرہ ان کو انصاف دیتا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ انصاف کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کمزور انسان کو۔ کمزور کو انصاف اس لیے چاہیے، نہیں تو طاقتور اس سے جو مرضی کر سکے، ظلم کر سکے۔ اور پھر خطہ بھی مثلا
ایک خطہ بھی ایک ملک کا حصہ بنتا ہے اس لیے کہ ان کو وہاں انصاف ملتا ہے. تو جب انصاف نہیں ملتا وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انتشار کی, اور علیحدہ ہوتا ہے ایک ملک سے علیحدگی کے لیے لوگ کیمپین چلاتے ہیں. تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا, بار بار کہتے رہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, نہیں سنا گیا, اور آہستہ آہستہ وہ موومنٹ پہلے انصاف پہ شروع ہوئی, حقوق کی بات ہوئی, پھر آخر میں علیحدگی کی بات ہو گئی. تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے. ایک قوم یا ایک انسان یا ایک ادارہ آگے ہی بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, نہیں تو وہ غلطیاں دہراتے رہتے ہیں اور وہی مسٹیکس بعد میں اور نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ جو ہاشم آپ نے سٹیٹسٹکس دیں کہ جو پیسہ پچھلے 7 سال میں 250 ارب, غالباً آپ نے کہا کہ 250 ارب روپیہ جنوبی پنجاب کا وہاں خرچ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب کہ ایک احساس محرومی پیدا ہو گئی اور یہ بڑھتی جانی تھی. اسی طرح بلوچستان کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے وہاں انتشار ہوا, اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو کمزور کرنے میں یہ جو ناانصافی ہے اس کو پھر فائدہ اٹھاتے ہیں ملک کے مخالف, اور پھر ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے آج پریزنٹیشن دیکھی, پنجاب گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ منصفانہ تقسیم ہوگی پنجاب کے بجٹ کی علاقوں کے اندر, شہروں کے اندر. اگر یہ نہیں ہوتی, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے نقصان کیا. ایک تو نقصان ہوتا ہے کہ علیحدگی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, انتشار ہوتا ہے. دوسرا, اب نقصان کیا ہو رہا ہے, اتنا پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پہ خرچ کر دیا, لاہور بہتر ہو گیا باقی شہروں سے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ باقی علاقوں سے لوگ لاہور کی طرف آنا شروع ہو گئے. اب لاہور کے اندر وہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں جو آگے لاہور کے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے. یہ جو آج آپ باہر پولوشن دیکھ رہے ہیں, اس کی اور بھی وجوہات ہیں. بھٹے بھی بند کیے پنجاب گورنمنٹ, اب ان کو ریفارم بھی کر رہی ہے کہ آگے ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ وہ پولوشن نہ کریں. ہندوستان سے آتی ہے پولوشن, وہ بھی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ درخت کاٹ دیے ہیں, لاہور کا جو گرین کور تھا وہ کم کر دیا ہے. لیکن ایک سائز بھی بن گیا, لاہور اتنا بڑا ہو گیا ہے, اور جب ایک شہر بڑھتا جاتا ہے, کانکریٹ بڑھتی جاتی ہے, تو جو صاف کرتی ہے ہوا کو ایک چیز جو درخت ہے, وہ کور کم ہوتا جاتا ہے, ہریالہ کم ہوتا جاتا ہے. تو پولوشن کے آج لاہور میں جو لیولز ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, اور اس کا نقصان بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اور بوڑھوں کو. یہ آنے والے دنوں میں اتنا اس کا نقصان ہونا ہے, بیماریاں ہونی ہیں, اور بچوں کے اندر ایک بیماری ہے سٹنٹڈ لنگ گروتھ. وہ لنگ ہی نہیں پوری طرح, جو وہ پوری طرح بڑھتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک انفیکشن شروع ہو جاتی ہے اس میں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم باقی علاقوں کو بھی ڈیولپ کریں, یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس کے لیے یہ بڑا اچھا آپ نے سٹیپ لیا. پہلے تو میں آپ کو اس کی مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے سوچا پہلی دفعہ کہ ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہو, ساروں کو, خطوں کو برابر کا ان کو شیئر ملے. دوسرا, عثمان بزدار صاحب, چیف منسٹر صاحب, میں یہ اب 100 دن ہو چکے ہیں, اور جگہ جگہ میں نے بڑی عجیب قسم کی تنقید بھی سنی کہ جی عثمان بزدار کو آپ نے غلط آدمی بنا دیا ہے, اور ہر چیز کی میں نے چیزیں سنی. تو میں آج 100 دن ہو گئے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو سربراہ ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ایک کوالٹی سب سے زیادہ ہے, باقی اچھی بھی کوالٹیز ہوں, لیکن اگر ایک کوالٹی نہ ہو کوئی باقی کوالٹیز کا کوئی فائدہ نہیں, اور وہ ہے ایمانداری. چھٹیاں ہو رہی ہیں باہر, علاج ہو رہا ہے باہر, عیدیں ہو رہی ہیں باہر, بچے پڑھ رہے ہیں باہر, اور حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ آپ سب کے لیے مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیسا لیڈر ہوگا.
وہ کیسے وفادار ہوگا اپنے ملک سے جب اس کی اربوں روپے کی دولت باہر پڑی ہے؟ وہ جو لیڈر جس کی چھٹیاں ہی پاکستان میں نہیں ہیں اور جس کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور باہر بزنسز کر رہے ہیں، جس کی بزنس باہر ہے، یہ سوچیں کہ حکمرانی پاکستان میں اور بزنس پاکستان سے باہر، اور پھر لوگوں کو باہر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرو۔ تو ہم نے کیسے ان لوگوں کو برداشت کیا؟ آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں خسارے، یہ جو ملک وہ ملک جو سارے اس علاقے میں، ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، وہ آج وہ حال ہے آج یہ چھوڑ کے گئے ہیں جدھر، کہ پھر سے میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس ملک سے کیا ہوا۔ کہاں سنگاپور 50 سال پہلے اور کہاں پاکستان تھا۔ پاکستان کو ساری دنیا، آپ نے اگر پاکستان کو لیڈرز کو دیکھنا تھا، دیکھیں کہ ایوب خان جب باہر گیا، امریکہ گیا، تو اس کو کیسی ریسیپشن ملی۔ ایئرپورٹ پہ پریزیڈنٹ ملنے آیا، سڑکوں پہ اوپن گاڑی میں پھر رہا ہے۔ جب انگلینڈ گیا تو پاکستان کے سربراہ کو کیا ریسیپشن ملی، کیا ریسپیکٹ تھی اس کی۔ تو پاکستان کہاں تھا، کہاں سنگاپور تھا۔ آج 21 کروڑ کے پاکستانیوں کی ایکسپورٹس، ہماری ایکسپورٹس ہیں 24 ارب ڈالر، اور سنگاپور جو 50 لاکھ کا سنگاپور ہے، اس کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر ہے۔ ملیشیا کی 220 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے، 6 کروڑ کا ملیشیا ہے۔ تو ہم جو یہ پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، ان کے سٹیکس ہی نہیں تھے پاکستان میں۔ ان کو کہ فکر تھی کہ ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے، قرضے لے رہے ہیں، قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ قرضے لے رہے ہیں ان پروجیکٹس کے لیے جو مزید اور نقصان خسارہ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرضہ لینا بھی تھا تو اس پروجیکٹ کے لیے قرضہ لے جو آپ کے لیے ویلتھ کریٹ کرے، دولت بنائے۔ مثلا میں فیکٹری کے لیے قرضہ لیتا ہوں، فیکٹری میں نفع ہوتا ہے، میں پھر قرضہ واپس کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ اورنج ٹرین، یہ میٹروز، یہ تو مزید اور نقصان کر رہی ہیں۔ ان کے لیے قرضے لیے اور مزید نقصان کیا، قرضے اور چڑھتے گئے، تو کیا ان کو فکر نہیں تھی؟ اگر میرا بھی سب کچھ باہر ہو، مجھے کیا فکر ہو کہ ملک مقروض ہوتا جائے؟ اس لیے عثمان بزدار کا یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ اب یہ جو قدم اٹھایا لوگ اس کے اوپر، ابھی میں حیران ہوں کہ میڈیا نے بھی اس چیز کو اتنا نہیں اٹھایا۔ یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے، اب یہ انکروچمنٹ ہے کیا؟ ایک تو ہوتی ہے نا کہ میری زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لے۔ پہلے تو یہ ہمیں پاکستان میں یہ سمجھنا ہے کہ سرکاری زمین کا مطلب عوام کی زمین، یہ میری زمین تو نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ زمینیں چھڑوائی اور اب تک 160 ارب روپے کی 160 ارب روپے کی انہوں نے زمینیں جو قبضہ ہوئے تھے وہ چھڑوائی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ عوام کی دولت ہے، عوام کی زمینیں جو چھڑوائی جا رہی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے مافیاز ہیں جن کے خلاف ٹکر لی ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں پہلے کسی نے فکر کی کہ یہ عوام کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں؟ اسلام آباد میں 350 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے قبضہ گروپ سے۔ اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب یہ جو ڈرائیو ہے، یہ اینٹی انکروچمنٹ، یہ عوام کے لیے ہو رہی ہے، عوام کے سانسیں ہیں۔ جب کرپشن کے خلاف ڈرائیو کرتے ہیں، یہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ جو بھی کرپشن ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ عوام کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کرپشن کیسے؟ اب میں تو آفس میں بیٹھا ہوں نا 4 مہینے سے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ کوئی انویسٹر آتا ہے،
اور بڑے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ جس طرح کے انویسٹر اب پاکستان آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ملک میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیا اچھا ٹائم آئے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، انویسٹر آتا ہے جی، انویسٹر کہتا ہے جی کہ اچھا جی میں مثلاً میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں کیونکہ ابھی بات نہیں کروں گا ایگزیکٹ چیزوں پہ جو میرے سامنے آ رہی ہیں، لیکن مثلاً وہ میں کہتا ہوں اچھا جی میں یہ آپ کو گیس بیچنا چاہتا ہوں، آپ نے گیس خریدنی ہے، صرف آپ نے کرنا کیا ہے، گیس مثلاً 10 روپے کی گیس ہے، آپ اسے صرف یہ کہہ دیں اچھا جی میں آپ سے 12 روپے کی خرید لیتا ہوں، بتانا نہ کسی کو، میں 12 روپے کی گیس خریدتا ہوں جس کی قیمت ہے 10 روپے، تو وہ جو ایکسٹرا 2 روپے میری جیب میں آتے ہیں اس کی قیمت عوام مہنگی گیس سے دیتی ہے۔ جب بجلی کے پاور سٹیشنز کے اوپر جب یہ آئی پی پیز جو لگیں تو ان کے اوپر جب ریٹ دی گئی تو جو ریٹ اگر جب میں صرف پیسہ بنانے کے لیے کرنا ہے کہ بجائے میں اس کو ریٹ دوں 10 روپے کی میں 12 روپے کی دے دیتا ہوں، وہ 12 روپے کے اندر میرے پاس اربوں روپے آ جاتا ہے، لیکن قوم کو بجائے 10 روپے کی 12 روپے کی بجلی پڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح مہنگائی ہوتی ہے، جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ قیمت عوام ادا کرتی ہے، یہ کوئی حکومت کا پیسہ نہیں چوری ہوتا، یہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ اب اس لیے دنیا کرپشن کے اوپر پوری طرح کوئی بھی معاشرہ جو آگے بڑھتا ہے وہ کرپشن کو پھڑکنے نہیں دیتا، پورے ان کے ادارے کرپشن کو کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو عوام کی فکر ہوتی ہے۔ ہوتا کیا کہ آپ کی مثلا اگر آپ مہنگی بجلی اور گیس دیتے ہیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہندوستان کی اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری سے، تو آپ کی انڈسٹری پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کی انڈسٹریاں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بے روزگاری ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے پاس فورن ایکسچینج کم ہو جاتا ہے، ڈالر کی کم ہو جاتے ہیں، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو جب کرپشن کرتے ہیں وہ سارے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے ملک جب اوپر جاتا ہے، جو بھی ملک اوپر جاتا ہے، جو بھی ملک خوشحال ہیں وہاں کرپشن نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، نیوزی لینڈ، جو ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہے، جن کے لوگ خوشحال ہیں وہاں کرپشن نہیں ہے۔ چائنا نے جب یہ اوپر جا رہا تھا، اور اب چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی اوپر جا رہی ہے، چائنا نے سب سے پہلے یہ پچھلے 5 سال میں، ہم ابھی جب چائنا گئے تھے تو انہوں نے بتایا کم از کم 400 وزیروں کو انہوں نے کرپشن میں پکڑا ہے، 400 وزیروں کو، پتہ نہیں کتنے ہزار انہوں نے وہ پکڑے ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، تو کسی وجہ سے پکڑے نا ملک اوپر جانے کے لیے۔ تو اس لیے ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں بار بار یہ اپوزیشن والے کہ جی یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ کون سی انتقامی کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی تک ایک نیب کا کیس ہمارے دور میں نہیں ہوا، سارے نیب کے کیس پہلے کے چل رہے ہیں، پچھلے ایک سال پہلے کے، ہم نے تو کوئی نہیں نیب کا کیس کیا۔ جو بھی شور مچا ہوا ہے، وہ جو ابھی ایف آئی اے نے جو پکڑی ہیں یہ فیک اکاؤنٹس جس کے اوپر شور مچایا ہوا ہے، وہ 2015 میں پہلی دفعہ آیا تھا سامنے، لیکن کیونکہ اس وقت اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ ایک مکمکا ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر 2017 میں پتہ چلا فیک اکاؤنٹس ہے، پھر کچھ نہیں ہوا۔ یہ پھر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو چیف جسٹس نے ایکشن لیا فیک اکاؤنٹس پہ، تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف روکی نہیں کارروائی، لیکن شور وہاں مچا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھیں طریقے سے آپ نے کیا کیا۔ اب اور کیا کیا اسمبلی میں؟ اسمبلی نہیں چل رہی جی، کیونکہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنے گے شہباز شریف۔ اب شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں، اب ان کو آپ پارلیمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے اوپر بٹھانے لگے ہیں۔ جو کمیٹی پارلیمنٹ میں احتساب کرتی ہے اس کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائیں گے، وہ دنیا میں مذاق اڑے گا، ہماری جمہوریت کا مذاق اڑے گا، اڑ رہا ہے دنیا کے اندر کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں احتساب اور دوسری طرف جو احتساب کے جیل میں ہے وہ احتساب کی کمیشن اوپر چلا رہا ہے۔ ہم نے انہوں نے کہا کسی اور کو بنا دو، نہیں اسی کو بنانا ہے۔ پھر وہ اس سے پہلے انہوں نے پچھلی اسمبلی میں کیا کیا
قانون اسمبلی نے پاس کیا کہ ایک مجرم، ایک کرپٹ آدمی پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے. ایک نیشنل اسمبلی، ایک پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے. تو کیا ہماری جمہوریت کی کیا ریپوٹیشن رہ گئی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بڑی مقدس ہے پارلیمنٹ، دوسری طرف یہ حرکتیں کرتے ہیں، خود ہی پارلیمنٹ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. میں اپنے جو پارٹی کی ہماری لیڈرشپ ہے، میں نے ان کو کہا جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے رہو، صرف ایک بات ہم مان نہیں سکتے. آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ سعد رفیق کو اسمبلی میں لانے دو، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بنتا ہے بن جائے، ہم نے دھاندلی کے اوپر کمیشن بنانی ہے بنا دو، لیکن ایک چیز ہم مان نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ احتساب سے پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے کہ یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، جب تک ہم نے اس ملک میں کرپشن کو ہاتھ نہ ڈالا، کرپٹ لوگوں کو ہم نے جیلوں میں نہ ڈالا، اس ملک کا مستقبل خطرے میں. اس لیے ہم ساری آپ کی باتیں مان لیں گے، لیکن ہم یہ نہ ہمیں کہنا کہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جا. میں نے 22 سال پہلے سیاستی میں آیا تھا کرپشن کے خلاف، اور اگر آج یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت بچانے کے لیے مفاہمت کر لیں، جی اچھا ماحول کر دیں اسمبلی میں. پہلے آپ گورنمنٹ کو استعمال کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، پھر اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں وہ کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے. یہ نہیں ہوگا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنا بھی جو بھی ہو جائے، یہ ہماری آخری چیز. اچھا جی، اب میں صرف 3-4 موٹی چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ جو ہمارا آگے کا ڈائریکشن ہے. سب سے پہلے ہم نے جو سول پروسیجر کوڈ جو ہم نے اس کا قانون لے کے آئے ہیں وہ ابھی کر رہے ہیں، اس کی لیجسلیشن بن گئی ہے. اب جیسی ماحول، ابھی تک تو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی نہیں تھی، اب آئی ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے قانون جو پاس کرنا ہے وہ یہ کہ سول پروسیجر کوڈ کا مطلب کہ 1 سال کے اندر سارے سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کروانا ہے. تیس سال لگ جاتے ہیں زمین کے کیسز پہ، بھری ہوئی ہیں عدالتیں زمین کے کیسز سے. بیٹا شروع کرتا ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا. تو ہم نے یہ بڑی مشکل سے بار کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ پنجاب، پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے تو یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی. جو 1907 کا سول پروسیجر کا کوڈ تھا وہ ادھر پہلی دفعہ پنجاب میں اور انشاءاللہ سینٹر میں چینج ہوگا، پختونخوا میں ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ریفارمز ہیں یہ بہت اہم ہیں. پولیس کو جو پولیٹیسائز کیا گیا، اس کا بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے. ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے پولیس کبھی بھی لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی. تو یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن اور پروفیشنلزم پولیس کی ہے، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، خاص طور پر پنجاب میں، کیونکہ پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے پولیس کی. اس کے اوپر ہم نے اب پورا زور لگانا ہے پولیس کو ایک ایسا ادارہ بنانے کے لیے پنجاب کے اندر جس کی عوام رسپیکٹ کرے اور عوام میں اعتماد ہو. تو انشاءاللہ اس پہ میں نے آئی جی صاحب نے مجھے اس کے اوپر ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح کی ریفارمز کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، یہ سب سے ضروری ہے. مانیٹرنگ کریں. چیف منسٹر آپ کے جو کمپلینٹ سیل کے اندر پولیس کے لیے سیپریٹ بنائے کہ کوئی پولیس کمپلینٹس ہو آپ کے پاس آئیں، آئی جی صاحب کو دیں تاکہ ان کو حل کریں، تاکہ ایک چیک ہو پولیس کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہماری ایگریکلچر ریفارمز ہیں یہ بڑی ضروری ہیں پنجاب کے اندر. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر ایک نئی سوچ آ رہی ہے، اور سوچ وہ یہ ہے کہ کسان
کیسے کسان زیادہ پیسہ بنا سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ کسان کو ہم مثلا گنے کی 180 دے دیتے ہیں، مثلا گنے کا، یا گندم کی جو بھی 1300 دے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ قیمت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ سپورٹ پرائز بھی دیتی ہے لیکن کسان کو وہ قیمت نہیں ملتی۔ ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسان کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، اس کی ییلڈز بڑھائیں، یعنی اس کی پیداوار بڑھے۔ مثلا ایک ہی ایکڑ میں سے اگر وہ آج 40 من لے رہا ہے کسی کی چیز کی بھی، گندم کی، کپاس کی، وہ ہم اس کو ایسی اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں کہ وہ 40 سے 80 من پہ چلا جائے، 70 من پہ چلا جائے، تو اسی زمین سے اس کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جائے۔ اور قیمت اگر اوپر قیمتیں بڑھاتے ہیں وہ اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کو نہیں بھی ملتی لیکن اگر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے، جو آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، وہ کتنی اسی ایکڑ زمین سے کتنا زیادہ ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں، پانی کی استعمال کرنے کی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری جو ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے وہ ساری نئی ٹیکنیک سب چھوٹے کسانوں کے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں۔ اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اوورآل پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور کسان کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ ہم نے اصل میں چھوٹے کسان کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کے لیے ہم یہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ میں وہ بات نہیں کروں گا وہ جو میں پہلے بھی کر بیٹھا ہوں، جو مرغیوں کے انڈے، جو ہم نے جو وہ ریلو کٹوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، وہ سارا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ کوشش ساری یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ وہ اپنی عورتیں بیٹھی ہوئی دیہات میں، وہ اپنی کیسے آمدنی بڑھا سکتی ہیں، غربت ہم نے کیسے کم کرنی ہے۔ یہ میری باری تو بڑا شور مچایا تھا، لیکن جب بل گیٹس نے کہا تو ساروں نے تالیاں بجانی شروع ہو گئی کہ یہ بڑا اچھا اس کا طریقہ ہے۔ بل گیٹس نے کہہ دیا کہ ایسے غربت کم ہوگی۔ میں نے ایک چیز اور اقلیتوں کی بات کر رہی تھی، یہ بڑا ضروری ہے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کی پوری موومنٹ کی تھی، یہ ہمیں سب کو سمجھنا ہے کیوں کی تھی۔ قائد اعظم انگریز سے آزادی چاہتے تھے، وہ کانگریس کے اندر سب سے طاقتور پولیٹیشین تھے، سب سے عقل مند، سب سے اونچا قد تھا ان کا کانگریس کے اندر، اور ان کو کہتے تھے ہندو مسلمان یونٹی، یعنی ایمبیسڈر تھے ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ کسی وجہ سے قائد اعظم علیحدہ ہوئے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ جو کانگریس ہندوستان مانگ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ وجہ تھی قائد اعظم علیحدہ ہوئے۔ انہوں نے پھر پاکستان کی پوری موومنٹ چلائی، اس لیے کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے تھے، وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہ تھی قائد اعظم کی ساری۔ اور آج کے ہندوستان میں ابھی وہ نصیر الدین شاہ کا پڑھ رہا تھا، جو ایکٹر، وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قائد اعظم تب کر چکے تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدھر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملیں، وہ برابر کے شہری ہوں۔ یہ ضروری ہے سمجھنا۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ایک لیڈر نے، ایک عظیم لیڈر کی عظیم سوچ، وہ سمجھ گیا کہ جیسے ہندوستان کے اندر ان کو نہیں برابر کا شہری سمجھا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے پوری جدوجہد کی۔ اور اس لیے ان کی تقریر تھی، ان کی 1948 کی فیمس تقریر تھی کہ آپ کا جو مرضی دین ہے، آپ برابر کے شہری ہیں پاکستان میں۔ اور اس سے پہلے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدینہ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنائی تھی، اور انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن ابھی بھی ہے سینٹ کیتھرینز چرچ میں، جو انہوں نے مسیح برادری کے ساتھ بنائی تھی، کرسچنز کے ساتھ بنائی تھی، وہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ کہ انہوں نے کہا تھا قیامت تک، یہ سن لیں ذرا، قیامت تک مسلمان پروٹیکٹ کریں گے
عیسائیوں کے سارے ان کے گرجے، ان کے عبادت گاہ، ان کے حقوق، سب وہ ابھی تک ہے کانسٹیٹیوشن۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے پاکستان میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی مائنورٹیز ہیں، جو بھی اقلیتیں ہیں، ہم نے ان کو برابر کے شہری بنانا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ہم نے خاص طور پہ نریندر موڈی کے ہندوستان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو کیسے رکھتے ہیں اور آپ اپنی اقلیتیں کیسے رکھتے ہیں۔